وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، رواہ الترمذی، صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مرتکب ہم میں سے نہیں۔ ان میں 18ویں نمبر پر کون ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں شارع نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ اس لیے ہمیں یہ چاروں چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہیں، چھوٹوں پہ شفقت بھی ہو، بڑوں کی تعظیم بھی ہو، امر بالمعروف بھی ہو اور نہی عن المنکر بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی منکر دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں۔ تو شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان جب کوئی منکر خلاف شرع بات دیکھے تو فوراً ہاتھ سے روکے۔ اب یہ ہاتھ سے کون روکے؟ جس کے پاس اختیارات ہیں، حکمران ہیں، خلاف شرع بات دیکھ رہا ہے، حکمران کا کام ہے اسے روکے۔ اگر اس کے علم میں آتا ہے یا علاقے میں کوئی بڑا ہے جس کے پاس اختیارات ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہیں فحاشی کا اڈہ کھلا ہے، کہیں بے حیائی ہو رہی ہے، کہیں شراب بک رہی ہے، کہیں معاذ اللہ زنا ہو رہا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ان منکر چیزوں سے لوگوں کو منع کرے۔ اسی طرح گھر میں جو بڑا ہے والد، وہ دیکھے اگر اولاد میں کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو روکے۔ استاد اگر اپنے شاگردوں کو دیکھتا ہے تو منع کرے، شیخ اپنے مریدوں کو دیکھے تو منع کر دے، سرپرست ہے وہ اپنے ماتحتوں کو دیکھے تو منع کر دے، فیکٹری میں کوئی منیجر ہے مزدوروں کو دیکھے کسی منکر کام میں، خلاف شرع کام میں تو منع کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، خود بھی دین پر چلنا ہے، لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ رہبانیت تھی کہ خود دین پہ چل رہے ہیں، ایک پہاڑ کے کونے میں گئے اور اپنی عبادت کر دی، دنیا مافیہا کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس شریعت کی تعلیمات یہ ہیں اسلام کی کہ معاشرت میں رہتے ہوئے، طرز زندگی اختیار کرتے ہوئے خود بھی نیکی پہ چلنا ہے، اوروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے۔ گناہ ہو رہا ہے لیکن انسان منع نہیں کر رہا اور اس کی پیشانی پر ناگواری کے آثار نہیں آ رہے، گناہ میں دیکھتے ہوئے اسے تکلیف نہیں ہو رہی، تو سمجھنا چاہیے اس کے دل میں ایمان کا کمزور درجہ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک موقع پر جب حکم ہوا، ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی والوں کو پٹخ دو اور بستی والوں پر عذاب لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا اس بستی میں تو ایک بزرگ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس پر بھی عذاب ہوگا؟ کہا ہاں، بستی کو اٹھاؤ اور اسی کے اوپر مار دو۔ اس نے اپنی زندگی تو اطاعت پہ گزاری لیکن معاشرے میں بے حیائی تھی، گناہ تھے، کبھی بھی اس کی پیشانی پہ ناگواری کے آثار نہیں آئے۔ تو دیکھیں خود تو دین پہ چلا لیکن اسے معاشرے کی فکر نہیں تھی، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی نہیں تھی، یہ لوگوں کو منکر کام سے منع نہیں کر رہا تھا، تو یہ بھی گناہ سے نہ بچ سکا، اور جب عذاب آیا تو یہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس لیے دین نے ہمیں حکم یہ دیا ہے خود بھی چلنا ہے، اوروں کو بھی حکم دینا ہے۔ اگر انسان اسے اختیار نہیں کرے گا تو جب اجتماعی عذاب ان پر آئے گا تو اس عذاب میں یہ بھی شریک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا۔ آپ نے کہا ایک کشتی میں سفر ہو رہا ہے، نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس پانی ہے، اوپر کی منزل والے ہیں ان کے پاس پانی نہیں، اوپر والے پانی کے لیے نیچے آتے ہیں، نیچے سے ان سے پانی لیتے ہیں، پھر آتے ہیں پانی لیتے ہیں۔ اب انہیں بار بار جب آنا پڑ رہا ہے، پانی کے لیے انہیں ضرورت پڑتی ہے، یہ پانی لینے کے لیے آتے ہیں، نیچے والے اوپر سے بھی پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، نیچے والوں کو اوپر سے پانی کی ضرورت ہے اور وہ پانی لینے اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کے پاس پانی موجود ہے۔ اب نیچے والوں نے سوچا کیا بار بار اوپر چڑھیں، تو یہی ہم سوراخ کر دیتے ہیں
تاکہ سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ جائے اور اس پانی کو ہم حاصل کر دیں گے، اوپر چڑھنے کی بلا ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو وہ اب جب اگر وہ سوراخ کریں گے، اوپر والے انہیں اگر منع نہیں کریں گے تو یہ پانی جب کشتی کے اندر داخل ہوگا تو داخل ہونے کے بعد نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اسی طرح آپ نے مثال سے سمجھایا، منکر کام ہو اور اگر کوئی منع نہیں کرے گا، جب اجتماعی عذاب آئے گا تو سب اس میں مبتلا ہوں گے۔ اب یہاں اوپر والوں کے پاس تو پانی موجود تھا، نیچے والوں کے پاس پانی نہیں تھا، انہیں اوپر چڑھنے کی ضرورت پیش آتی تھی، تو انہوں نے سوچا کیوں بار بار اوپر جائیں، انہوں نے نیچے سے اگر سوراخ کیا پانی تو ملے گا لیکن پانی کشتی میں داخل ہو کر ڈبو دے گا۔ آپ نے مثال سے سمجھایا، تو خود بھی دین پہ چلنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دینی ہے۔ تو 18واں آدمی کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص کہ جو امر بالمعروف نہ کرے اور نہی عن المنکر کو انجام نہ دے، جو ان دو چیزوں کو اختیار نہیں کرے گا، آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔